ناظرین، میں آپ کا میزبان یاسین انصاری ریاست نیوز چینل سے. تو آج ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالشکور صاحب، جو کہ شکور مائنڈ کیئر انسٹیٹیوٹ کے ایم ڈی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ لوگوں کا، نفسیات کے مریضوں کا بہترین طریقے سے نہ صرف علاج کرتے ہیں بلکہ ان کا احساس بھی کرتے ہیں. تو آج ہم نے ان سے وقت لیا ہے ڈاکٹر صاحب سے، تو آج ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام انصاری صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کی مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا ہمارے چینل کے لیے. تو آج سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے نفسیات کے امراض کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ. میں بڑا خوش ہوں، ہیپی ود یور ٹاک، جو امید ہے کہ کافی لوگ سنیں گے. ہو سکتا ہے میں ذاتی طور پہ بہت کوشش کرتا ہوں جو لوگ آئیں انہیں بہت اچھے طرح سے سمجھانے کی خاندان کو، تاکہ لوگوں کی اویئرنیس بڑھے. تو آپ کے چینل کے تھرو اویئرنیس انشاءاللہ بڑھے گی، اور اس سے بہت سے جو لوگ نفسیات رکھنے والے خاندان ہیں، ذہنی امراض والے، ان کو فائدہ ہوگا. اصل جو ہے پرابلم ہمارے ہاں پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ نفسیات کے امراض جو ہیں، اس کے سائیکیٹرسٹ جو ہیں یا سائیکالوجسٹ یہ کم ہیں، تو اس کی اویئرنیس کم ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عام ڈاکٹرز بھی ہیں، پہلے نفسیات کا جو سبجیکٹ تھا ایم بی بی ایس میں یا باقی میں، کچھ زیادہ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی تھی. لیکن بعد میں جو ہے یہ یو ایچ ایس نے زیادہ بہتر کر کے اس کو جو ہے ایک سبجیکٹ بھی ایڈ کر دیا بیہیویئر سائنس کا. اس سے اویئرنیس بڑھی ہے خود ڈاکٹرز میں، باقی عوام میں بھی بڑھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اویئرنیس بڑھنا جو ہے وہ ایک طرف، سروسز نہیں بڑھی، اس میں پرابلم ہوئی ہے. کہ دیکھو ساری دنیا میں جب میڈیکل پروفیشن ہے اس کی ایک ایکسپینشن ہوتی ہے کہ اس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس طرح اس کی ڈیمانڈ بڑھ، اس طرح سے ڈیمانڈ نہیں بڑھی ہے. جو عرصے سے کوئی سیٹس تھیں سائیکیٹرسٹ کی وہی ہیں، تو اس کو ایکسپینڈ نہیں کیا ایز پر ریکوائرمنٹ. تو اس سے بھی جو آپ کو لگتا ہے کہ امراض زیادہ اچھے طریقے سے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری قوم جو ہے یہ میڈیکل پہ فتویٰ دینے کے لیے ہر بندہ پاکستانی تیار ہے، اور ذہنی امراض کو میڈیکل میں شامل نہیں کیا جاتا. عام پبلک سے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس کو جادو ٹونا تویز اس میں کر کے، جو ہمارے لوگ ہیں تعویذ گنڈا ڈیل کرنے والے، کوئی سو کالڈ جو ہے پیر وغیرہ ہیں، ان کی آباد کی ہوئی ہے انہوں نے ساری، جو ہے ان کے گھر، ان کے جو ہے جو اسٹیشنز ہیں وہ آباد کیے ہوئے ہیں. اس سے ہوتا یہ ہے کہ مرض تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، کیوں؟ دے آر ناٹ ڈاکٹرز اور دے آر ناٹ سائیکیٹرسٹ. اس سے مرض بڑھتے بھی ہیں اور پرانے ہوتے جاتے ہیں، کرونیسٹی بڑھتی ہے. جب کرونیسٹی بڑھے گی تو جب تک ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ کے پاس میں، تو ان کا کیور ریٹ کم ہو جائے گا. مطلب بہت بڑا مرض ہے اسکیزوفرینیا، جب وہ 3-4 سال علاج نہیں ہوگا تو اس کی امپروومنٹ کے چانس صرف 20% رہ جائے ڈیو ٹو کرونیسٹی. تو یہ چیزیں ہیں جس سے مرض بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ 20% ریکوری کے چانس ہو جاتے ہیں جب مرض بگڑ جاتا ہے، تو آپ پلیز یہ بتائیں گے کہ اب پاکستان میں کیا تناسب چل رہا ہے نفسیات کا، اور اس حوالے سے ہمیں اویئرنیس کیا اختیار کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ کی سطح پہ بھی کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ سے بات ہوئی تھی کہ جب ہم کرونا میں تھے تو کرونا کرونا نے بہت زیادہ سائیکیٹرسٹ پرابلمز وہ کریٹ کیے، فیملیز کے لیے پرابلمز کی. جو بندہ کرونا میں تھا، جو بھی وائرل انفیکشن ہے، کرونا ہو یا ہیپاٹائٹس ہو، یہ 70% تو سیدھی برین پہ اثر کرتی ہے. تو 70% تو اور اتنے بڑھ گئے کرونا سے یا ہیپاٹائٹس جس کو ہوا. تو باقی جو انہوں نے دکھ جھیلے، کسی کی کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو فار ایگزامپل ہیڈ آف دا فیملی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ساری فیملی افیکٹ کرے گی. سب سے بڑا سٹریس فیکٹر ہوتا ہے ڈیتھ آف دا اسپاؤس، ڈیتھ آف دا ہیڈ، وہ بڑھے. اس وقت جو ہے یہ ریشو 60-70% تک چلا گیا تھا. اب کچھ بہتر ہوا ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ میں
آپ کو صرف اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ کل صبح میں 8-9 بجے ملتان جا رہا تھا بیٹی کو سی آف کرنے، تو وہاں میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے اسٹیشن پہ 100-50 کی عورتوں مردوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. میں نے غور کیا کہ ابھی تک وہ دکان نہیں کھلی جس کے آگے آٹے کے لیے. ایک اذیت عذاب ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فلڈ کا بہت بڑا 1/3 جو ہے نیشن ہماری جو ہے وہ تباہ ہو گئی. تو یہ ایسے جو ہے نا سمجھ لیجئے کہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہیں یا گاڈ میڈ ڈیزاسٹرز ہیں. تو یہ ہمارے انسانوں کو کمزور کر رہے ہیں، ان کی جو ہے ذہنی امراض بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جس طرح ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح آپ نے ابھی بھی گفتگو کی ہے کہ آٹے کی شارٹیج یا اور چیزوں کو لوگ لائنوں میں لگ کے خریداری کرتے، کیا اس سے بھی سٹریس بڑھتا ہے، نفسیات کے امراض میں اضافہ ہوتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ اگر یہی صورتحال بہتر نہ ہو سکی تو نفسیات کے مریضوں میں کس حد تک اضافہ ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ جب ایک شخص کوئی بھی انسان بے بسی کے عالم میں ہے تو وہ بے بسی کے عالم میں اس میں جرت نہیں ہو سکتی، وہ پازیٹیو نہیں سوچ سکتا، وہ اپنے آپ کو کسی کام کے ورتھ نہیں ہوتا. تو لیس جو ہے لاس آف ورتھ لیسنس اور اپنے آپ میں کمزوری کمی کی، یہ ڈپریشن ہے. تو وہ ڈپریشن جب ہوگی تو وہ فنکشنل نہیں ہوگا، فنکشنل نہیں ہوگا تو جو ویک لوگ ہیں تو سٹریس سے سویئر ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، ڈپریشن میں جائیں گے تو سوئسائڈ. مطلب یہ ایک سلسلہ جاری شروع ہو گیا. جب تک یہ چیزیں نارمل نہیں ہوں گی، ہر بندے کی عزت نفس بحال نہیں ہوگی. اور یہ بحال کرنی تھی ہماری گورنمنٹ نے. تو گورنمنٹ میں آپ کو پتہ ہے سیاستدان ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے ہیں، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے کہ ایک بیٹھ کے سٹیج پہ آپس میں پہلے جو ہے نا بتائیں کہ آپ نے تو ملک کو بچانا ہے، آپ اکانومی کو بچانا ہے، آپ بیٹھ کے ایک چیز طے کر لیں، طے کر کے ملک کو نکالیں، یہ کام ہے آپ کا وہ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہتری آئے گی، نہیں ہوگا تو ابتری آئے گی، یہ بڑھتے چلے جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب جس طرح ملک میں رشوت ہے، بے ناانصافی ہے، ایکول کسی کو انصاف نہیں ملتا، تو یہ تو مسائل بڑھتے جا رہے ہیں نا عوام کے. تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے اور عوام کو کیا رد عمل دکھانا چاہیے؟ عوام کیا کرے کہ تاکہ بہتر لوگوں کا انتخاب کر سکے یا اچھے لوگ آ جائیں یا سسٹم کو ہم چینج کر سکیں؟ تو ایگزامپلز کرپشن کی ایگزامپلز لوگ دیتے ہیں. دنیا میں پاکستان بہت کرپٹ ترین ملکوں میں شامل ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں نہ تو انصاف ملتا ہے اور نہ ہی کسی کو بر وقت جو ہے ریلیف ملتا ہے کسی حوالے سے. تو آپ کے ذہن میں کچھ سجیشن ہے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی میری تو سجیشن ہے. جی تو میں جو ہے کوئی اس میں عملی حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ میں نہ پولیٹیشین ہوں، نہ میں جو ہے سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کرتا ہوں، نہ میں اکانومی کو کوئی سہارا دے سکتا ہوں. لیکن میری ایک سوچ ہے، اور سوچ میرا خیال ہے بہت سے لوگ شیئر بھی کریں گے. وہ یہ ہے کہ قانون یا تو اوپر سے نافذ ہوتا ہے، جی کہ ایک یہاں پہ بندہ ہے سے یہاں پہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہیں، وہ کہیں کہ جی میں نے اس ڈویژن میں قانون نافذ کرنا ہے، مجھے جو قانون وہ چاہیے، وہ ہر تھانے میں جائے، وہاں سے رپورٹ لیں اور دیکھیں. ٹھیک ہے، اوپر سے نافذ ہو گیا تو بہتر ہو جائیں گے. یا یہ ہے کہ عوام جو ہیں وہ اس قدر ٹرینڈ ہوں، اس قدر وہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھیں کہ ہم نے نہیں بے ایمانی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ نیچے سے ہو گیا. اور تیسری بات یہ ہے رول ماڈل کی. جی مثال کے طور پہ ہم سڑک پہ جاتے ہیں، ایک موٹر سائیکل والا الٹے راستے جا رہا تو دوسرا بھی اس کو دیکھ کے الٹا رہا، یہ رول ماڈل ہے. تو یہاں رول ماڈل بھی سارے کرپٹ ہیں. ٹھیک ہے، اوپر سے نافذ نہیں ہو رہا، ٹریننگ ہے کوئی نہیں لوگوں کی. تو یہ ہے، اس لیے یہ سارے مسئلے ہیں. تو اس میں یا تو جو ہے قانون نافذ کیا جائے، اور دوسرا یہ میں پہلے بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ہمیں جو لوگ دکھ درد رکھنے والے ہیں ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اب جو لوگ کرپٹ ہو گئے ہیں ان کے پیچھے پڑنے سے وہ نہیں ایماندار ہوں گے. ہمیں نئی نسل پہ کام کرنا چاہیے. صحیح. دیکھو نئی نسل جو ہے اس کو ہمیں ایز اے سبجیکٹ اور ایز اے پریکٹیکل جو چیزیں اس ملک کو بہتر کریں گی
لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ زندگی پہ نافذ کریں گی، وہ بچوں کو پڑھانا چاہیے، سکھانا چاہیے، اس کے ایگزام لینے چاہیے. تو ایتھیکل ٹیچرز کی ضرورت ہے، ایتھیکل سبجیکٹ کی ضرورت ہے. ابھی شروع کریں گے تو جا کے 20-25 سال بعد یہ قوم بہتر ہوگی. یا واقعی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایماندار حکمران آ جائیں، وہ قانون نافذ کر دیں. اور جو ہے مثال کے طور پہ میں وہاں گیا ہوں 1-2 دفعہ سعودیہ میں، تو وہ جو اس کے پرائس کنٹرول کے جو ان کے میجسٹریٹ ہیں وہ جگہ پہ گئے ہیں، انہوں نے پوچھا ہے، ریٹ دیکھا ہے، کنٹرسٹ دیکھا، اس کی کوالٹی دیکھی ہے. تو اس نے کہا کیا ریٹ ہے، تو پھر اس نے جو ہے ریٹ اپنا نکالا ہے اس کی جو ہے. انہوں نے کہا تم زیادہ لے رہے ہو، اس کو موقع پہ فائن کیا. صحیح. تو پھر وہ کو بہتری کے چانس آ سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کبھی ہوا نہیں ہے، قانون نافذ نہیں ہوا. نفاذ ہو جائے یا ٹریننگ ہو جائے یا رول ماڈل بہتر ہو جائے، یہ طریقے ہیں، یہ ہمیں کرنے پڑیں گے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ نفسیات کے ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بڑی سروسز دی ہیں گورنمنٹ کو بھی، اب بھی آپ سروسز دے رہے ہیں اپنے طور پہ بھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کو بنیادی طور پہ پیدائشی طور پہ وہ نفسیات کا پیشنٹ بن جاتا ہے، تو کچھ لوگ ہیں جو بعد میں نفسیات کے سٹریس میں آ کے نفسیات کی طرف وہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ ہیں جو پیدائشی طور پہ لوگ نا اس مرض کا شکار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مرد اور خواتین کے حوالے سے کہ اس میں مرد زیادہ ہیں یا خواتین زیادہ ہیں جو بعد میں ڈپریشن کا شکار ہو کے نفسیات کے پیشنٹ بنتے جا رہے ہیں. جی. تو اس میں ظاہر صاحب بڑے اسٹیٹسٹکس بڑے کلیئر ہیں، آلدو کہ ہمارے پاکستان میں نہیں کبھی سروے صحیح ہوتے، لیکن پھر بھی جو ہے جو ہمارے سائیکیٹرک النیسز ہیں یوزلی 30% پہ ہیں. میجر ڈپریشن ہے اور عورتوں میں ڈبل ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا، مردوں کی نسبت عورتوں میں دگنی ہے. اس میں ریزن یہ بھی ہے کہ عورتیں ڈیپینڈنٹ ہیں، عورتوں کو جو ہے آزادی نہیں ہے کام کرنے کی، وہ اپنے ہیڈ آف دا جو ہے فیملی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، پیسے ان سے مانگتی ہیں، چیزیں ان سے لینی پڑتی ہیں. اس لیے دوسرا یہ ہے کہ میریٹل ڈسکارڈ ہے، دوسرے جھگڑے وگڑے ہو جاتے ہیں. پھر کمبائنڈ فیملی کے جو ثمرات ہیں اس کے علاوہ کچھ پرابلمز بھی ہیں. مثلاً ایک ساس ہے تو بہو کو دبا کے رکھے گی، اس کو جینے نہیں دے گی، تو وہ بیچاری کس طرح سے پرابلم ہے. اچھا، سائیکیٹرک النس کی بات جب آپ نے کی ہے، کچھ میجر سائیکیٹرک میجر ڈپریشن ہے، اسکیزوفرینیا ہے، بائی پولر ہے، اور اس کے بعد کچھ پرسنالٹی اور OCD، یہ ہے کنجینیٹل کا مطلب یہ دے رن ان فیملیز. جی. تو یہ فیملی میرجز جو ہیں یہ پرابلم کرتی ہیں، تو وہ فیملیز میں آگے بچوں میں چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رشتہ کرانے والی عورت ہے، اس کے کہنے پہ رشتے ہوتے ہیں، جا کے دیکھتے نہیں ہیں لوگ. صحیح. میں بہت سے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح، آپ کا حق ہے کہ جہاں لڑکا یا لڑکی شادی کر رہے ہیں وہ ان کو ویلیوٹ کرے. صحیح. کہ وہ صحیح ہیں، ذہنی طور پہ ٹھیک ہے، یا میڈیکل کے کوئی پرابلم ہے، فار ایگزامپل جس کو بلڈ پریشر ہے یا اسکیمک ہارٹ ہے یا شوگر وغیرہ ہے، تو وہ تو فیملی میں رن کرے گی. صحیح. تو یہ کریں، دیکھا کریں، اور فیملی میں رن کرتی ہیں سائیکیٹرک النیسز بھی. اور دوسری بات ایک اور ہے پرابلم جو ہے، جو بندے ہم سمجھتے نہیں ہیں، ماں باپ کا جھگڑا بچوں کے سامنے. صحیح. اس سے بچوں کی پرسنالٹی ڈیوائیڈڈ ہو جاتی ہے. صحیح. وہ جو ہے دے آر پرون ٹو سائیکیٹرک النیسز. تیسری بات ایک اور ہے جو میں اکثر جو ہے 1-2 پیشنٹ آئی ہوئی تھیں، تو شادی ہمارے جو لوگ ہیں وہ باہر رہنے والے جو ہیں نا لڑکے لڑکیاں، ان سے شادی کر دیتے ہیں. صحیح. تو لڑکی آئی ہے جس کی شادی ہو گئی دبئی میں، وہ کما رہا ہے پیسے، شادی ہونے کے بعد وہاں چلا گیا، وہ سارا کا سارا اس کا جو ہے نا دار و مدار وہ پیچھے ہے، اکیلی ہے. پھر بچے ہو گئے تو اس کو اکیلی پالتی ہے. بالکل. یہ پریشر ہوتا ہے. اللہ نے جو ہے ماں باپ 2 پلرز دیے ہیں بچے کے لیے. جی بالکل. ورنہ اللہ میں کیا، اگر وہ چاہتے تو حضرت مریم سے اگر عیسیٰ پیدا کر سکتے تھے، جی تو ہمیں بھی ایک ماں سے پیدا کر دیجیے، باپ سے نہیں. یہ ماں اور باپ 2 پلرز ہیں. جی بالکل. ان کو جو ہے اوپر لے جانے کے لیے، انہیں اسٹرانگ بنانے کے لیے
ان میں کانفیڈنس پیدا کریں. دونوں کی جو ہے نا موجودگی بہت بہت ضروری ہے. ضروری ہے. صحیح ہو گیا. اس لیے ایسے بچے اور کچھ بچے مثلا ہمارے یہاں پولیس والوں کی ڈیوٹی بڑی سخت ہے, وہ گھر میں ٹائم نہیں دے پا رہے, صحیح. تو ان کے بچے کمزور ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر. بینک والے ہیں, آرمی کے لوگ ہیں کچھ جو ڈیوٹیز پہ رہتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کی اپنی اہمیت ہے, ان کو ٹائم دینا چاہیے بچوں کو, نہیں تو وہ. اور ایک بہت بڑا ایک پرابلم ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا ہے. اچھا. میں اکثر یہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ باپ کی بیٹے سے دوستی ہونی چاہیے, اسے پتہ نہیں کیا کھاتا ہے, کہاں رہتا ہے. صحیح. اگر نہیں ہے تو پھر وہ تو چوری چھپے جو مرضی کر لے. بالکل صحیح, بالکل ہے نا جی. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھے اچھے انسٹیٹیوشن سے بچے, انٹیلیجنٹ بچے ڈرگ ایڈکشن میں جا کے اپنا فیوچر تباہ کر لیتے ہیں. تو اس میں بھی ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے. ڈاکٹر صاحب اکثر واقعات ہو رہے ہیں کہ خواتین نے بچوں سمیت خودکشی کر لی, زہر پی لیا, کالا پتھر پی لیا, واقعات ہو رہے ہیں اور ڈیتھ بھی ہو رہی ہیں. کچھ خواتین خود تو مرتی ہیں, ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے ڈوبتی ہیں. تو وہ کیا وہ بھی کوئی نفسیات کا ایشو ہوتا ہے ان کو, یا کہ ویسے ان کا کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ نہیں, یہ جو ہے نا سیویئر ڈپریشن جہاں ہوتی ہے, اچھا, تو اس میں دو کام, ہوموسائڈ سوئسائڈ اکٹھی ہوتی ہے. اچھا. وہ کہتی ہے جو میں تو مر گئی, ان کا کون ہے پیچھے. ہاں, زبردست. تو انہیں بھی مر جانا چاہیے. ان کے بعد سوچ یہی ہو جاتی ہے کہ میرے پیچھے ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں. ماں جو ہے وہ یہ ایکٹ کرتی ہے. صحیح. پہلے وہ کہتی ہے ان کا تو بچا کوئی نہیں, ان کو دیکھے گا کون میں مر گئی. تو اس لیے جب وہ ایک بندہ اپنے آپ کو مار سکتا ہے تو دوسروں کو مار, یعنی وہ سوچ اتنی سٹرانگ ہوتی ہے خودکشی کی اور بچوں کو انفینٹیسائیڈ یا ہومیسائیڈ کی. تو وہ دونوں ایک ہی سوچ ہیں, ایک ہی بندے میں ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو بہت جلدی لے کے ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے. تو اس کا ٹریٹمنٹ مشکل نہیں ہے. میں یوزلی ایسے پیشنٹ آتے ہیں, میں انہیں ٹائم دیتا ہوں, مجھے 8 دن دے دیں جی, انشاءاللہ یہ اس کی خودکشی کا خیال ختم ہو جائے گا. صحیح. ہمارے پاس سارے ٹریٹمنٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ آپ سے ہم وقت لیتے رہیں گے, تو ہمارے پروگرام کے اب مہمان بنیں گے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور ڈاکٹر صاحب سے گاہے بگاہے ان کے انٹرویوز اور ان کی مفید معلومات اور ان کی سجیشنز ہم اپنے لوگوں تک, دوستوں تک پہنچائیں گے.